السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو جناب ناول کا نام ہے مقیت محبت، مصنفہ ہیں فہمیدہ فرید خان اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 5۔ چھوٹے شاہ جی آپ کو شاہ بیگم بلا رہی ہیں۔ ناظرین نے محسن شاہ کو شاہ بیگم کا پیغام پہنچایا۔ محسن شاہ جوکرز کے تسمے باندھنا چھوڑ کر فوراً سیدھا ہوا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس بے باک نگاہ سے کترا کر قسمت آئی۔ یہ شوق سی ملازمہ کچھ دن پہلے اپنی ماں کی جگہ آئی تھی اور محسن شاہ اسے دیکھتے ہی چونک گیا تھا۔ کچھ منفرد بات تھی اس کی نوعمری کے بانک پن اور لاپرواہ حسن میں۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے گرد جال بننے لگا۔ ناظرین نے جس غربت و افلاس زدہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں توجہ و محبت کا فقدان تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی امنگوں سے بھری لڑکی تھی جس کے چند چھوٹے چھوٹے خواب تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی تعبیر بھیانک بھی نکل سکتی تھی۔ کہاں بیٹھی ہیں شاہ بیگم؟ وہ اس کے گال پر انگلی پھیر کر پوچھ رہا تھا۔ حال کمرے میں جی، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ چلو دیکھتے ہیں کیا فرماتی ہیں والدہ حضور۔ وہ پیچھے ہوا تو ناظرین نے بے ساختہ سکون کا سانس لیا۔ شام کو میں جس وقت واپس آؤں میرے سامنے الماری درست کر دینا، وہ اب سرسری سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ چھوٹے شاہ جی میں ابھی یہ کام کر دیتی ہوں جی، اس نے ہکلا کر کہا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، میری چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ 7 بجے تک میں آ جاؤں گا، تب آنا، سمجھ گئی؟ اس کی لٹ کھینچتا سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ ناظرین دھپ سے قالین پر گر گئی۔ اللہ میں کیا کروں، وہ بے بسی سے کرلائی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کس عذاب میں گرفتار ہے، سب نے الٹا اسے ہی قصوروار گردان لینا تھا۔ جی والدہ حضور، آپ نے ہمیں کیسے یاد فرمایا؟ کیا مطلب؟ میں کون سا کسی غرض سے یاد کرتی ہوں تمہیں؟ وہ اپنے اس بیٹے کی آزادانہ روش سے اکثر نالاں رہتی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں مذاق کر رہا تھا، وہ تھوڑا بوکھلایا۔ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھری بیٹھی تھی۔ اچھا بولیں کیا بات، کیا کہنے بلوایا تھا آپ نے؟ وہ ان کا موڈ بھانپ کر سنجیدگی سے ان کے برابر ٹک گیا۔ وہ اسی پر خوش ہو گئیں اور سب کچھ بھول کر جوش سے اسے بتانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آپا کے لیے سید دلاور کرمانی کا رشتہ آیا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچھل گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ کرپٹ بندہ ہے، میری بہن کے لیے ہی رہ گیا ہے، مجھے یہ رشتہ نہیں پسند۔ محسن شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا بے لاگ اظہار کیا۔ وہ لاکھ بے باک اور بے دید سہی مگر بے حس نہیں تھا۔ شاہ بیگم پریشان نظر آنے لگیں کیونکہ وہ جانتی تھیں لڑکے بالے باہر کی دنیا سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ان کو اپنی بیٹی کا مستقبل ڈرانے لگا۔ سکینہ ان کی سب سے خوبصورت، ذہین اور سمجھدار بیٹی تھی، مگر شاہ جی نے تو ہاں کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ آپ ان کو منع کر دیں۔ میں کیسے منع کر سکتی ہوں، میری کہاں سنیں گے وہ ہاتھ مسلنے لگیں۔ سنیں گے تو میری بھی نہیں، پھر آپ بھائی جان سے کہیں۔ نہیں نہیں، اسے تو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اس کے فائنل امتحانات ہو رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائے گا اور اتنے سال کی محنت اکارت جائے گی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ بھائی جان کی واپسی کب تک ہے؟ اگلے مہینے کی 29 کی فلائٹ ہے اس کی۔ شاہ بیگم کی آنکھیں بیٹے کے ذکر سے جگر جگر کرنے لگیں۔ سید حسن شاہ انٹر کے بعد انگلینڈ میں مقیم تھے۔ سید محسن شاہ کے برعکس وہ اپنی ذہانت کو مثبت راہ پر رکھے ہوئے تھے۔ بھائی جان کے لیے بھی لڑکی دیکھ لیں ساتھ، جب آئیں تو ان کو بھی کھونٹے سے باندھ دیجیے گا۔ اس نے ہنس کر کہا تو شاہ بیگم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ کبھی کبھار ہی خوشگوار موڈ میں ہوتا تھا۔ تمہاری پھوپھی کی بیٹی جو ہے، انہوں نے جان کر چھیڑا کہ اس کے رجحان کا کچھ اندازہ تھا انہیں۔ سبین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تو شاہ بیگم کی ہنسی قابو سے باہر ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں چھین رہا تم سے سبین کو۔ حسن اسے بہن سمجھتا ہے اور احسن کو اچھل کود سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ خفیف سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا فی الحال آپا کی بات ہو رہی تھی، آپ بابا کو منع کر دیں۔ اگر اسی خاندان میں رشتہ کرنا ہے تو سجاول بھائی سے کروا دیں۔ اس نے رک رک کر محتاط انداز میں کہا تو شاہ بیگم متحیر ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ نگاہیں چرا گیا۔ سکینہ سے اس کی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ بیجی کے تانوں تشنوں سے بچا کر اس کے اندر تھوڑی بہت اچھائی اجاگر کرنے کا سہرا اسی کے سر تھا۔ بیٹی کا دکھ ان کا دل چیر گیا، مگر اس سے تو سعدیہ کا جوڑ۔ کس مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے، کیسے جیے گی اب شاہ بیگم؟ ان کے آنسو بہہ نکلے۔ محسن شاہ نے ترہم سے انہیں دیکھا۔ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے جان لڑا دی تھی، مگر نصیب سے کیسے لڑتی؟ ماں جی، آپ نے جس طرح اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے سٹینڈ لیا تھا اسی طرح اب بھی لے لیں۔
آخر یہ ان کی زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ محسن شاہ کی رگوں میں شاہ بیگم کا خون بھی دوڑ رہا تھا، جو کبھی کبھی جوش مار جاتا تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ سکتی کچھ۔ مجھے اس وقت شاہ جی نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ آپ سراسر اپنی ذمہ داری پر کر رہی ہیں، میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ان کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا اور آپ کچھ نہیں بولیں گی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھیں۔ اگر سکینہ آپا خود انکار کر دیں تو اس حویلی کے دروازے تا حیات اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب کی آواز تھی کہ سورہ اسرافیل، دونوں ماں بیٹا لرز کر رہ گئے۔ شاہ بابا یہ ظلم نہ کریں، آپا مر جائیں گی، وہ ملتجی ہوا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کوئی نہیں مرتا۔ دلاور کے باپ نے دولت کے انبار چھوڑے ہیں، سکینہ وہاں عیش کرے گی عیش۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی شاہ بابا۔ دلاور کرمانی ایک اجڑ اور وحشی شخص ہے، جبکہ آپا نرمل جذبات رکھنے والی لڑکی ہیں، وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی۔ محسن شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح والد سے فیصلہ تبدیل کروا لیں۔ وکیل صفائی اچھا چنا ہے صاحبزادی نے، مگر میں زبان دے چکا ہوں۔ وہ اپنی لوئی جھٹکتے مردان خانے کی طرف بڑھ گئے تو محسن شاہ پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا، جبکہ شاہ بیگم ٹھوس انداز میں بیٹھی رہ گئیں۔ کیا ہوا شاہ بی بی؟ خدیجہ کچھ کپڑے اٹھائے ملازمہ کو پکارتے ہوئے حال میں داخل ہوئی جو اس نے سلنے کو بھجوائے تھے۔ شاہ بیگم کو متفکر بیٹھے دیکھ کر اس نے کپڑے تخت پر ڈھیر کیے اور ان کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ نہیں بچے، تم شاہدہ کو کیوں بلا رہی تھیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اس سے استفسار کیا، لیکن وہ ان کے سر ہو گئی۔ شاہدہ کو گولی ماریں، آپ مجھے بتائیں بات کیا ہے؟ تمہاری آپا کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے شاہ بی بی؟ کتنا مزہ آئے گا جب آپا کی شادی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے سکینہ کا رشتہ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں تو مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہونے والے بہنوئی کا نام دلاور کرمانی ہے، انہوں نے سپاٹ سے انداز میں بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ان کی فیملی کتنی رچ اور ماڈ ہے نا، وہ سرخوشی کے عالم میں بولی۔ مگر محسن کچھ الٹا سیدھا بتا رہا تھا اس کے بارے میں، میرے دل کو پنکھے لگ گئے ہیں۔ ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ خدیجہ ان کی سراسیمگی پر ہراساں ہوئی۔ یہی کہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں، انہوں نے نظریں چرا کر کہا۔ اوہو، پھر صاف منع کر دیں ان کو، ہمیں نہیں کرنی آپا کی شادی وہاں۔ وہ بتک گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، شاہ صاحب نے رشتے کی منظوری دے دی تھی اور ان کو جمعہ کی رات عشائیے پر بلایا ہے تاکہ وہ ہلکی پھلکی سی رسم کر لیں۔ انہوں نے بلی تھیلے سے نکال دی۔ خدیجہ سکتے میں آ گئی۔ کیا؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے آپا کو بتایا؟ آخر ان کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کو بتانا یا نہ بتانا ایک برابر ہے۔ جہاں پر فیصلہ کرتے وقت بیٹوں کی رضامندی نہیں لی جاتی، وہاں بیٹیوں کی مرضی پر کس نے کان دھرنے ہیں؟ مگر یہ سراسر ظلم ہے شاہ بی بی۔ آپا پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہیں، ان کی قسمت کا از خود فیصلہ کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ تمہیں اپنے والد کا علم ہے نا، وہ اپنے فیصلوں میں کتنے اٹل ہیں، زبان دی ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن شاہ بی بی یہ صریحاً زیادتی ہے، اس نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ مجھے خبر ہے، سب خبر ہے، لیکن سکینہ کو بتا دینا، میری عزت اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کچھ کہا تو میری تربیت پر حرف آئے گا، اور وہ یقیناً ایسا نہیں چاہے گی۔ وہ پتھریلے لہجے میں کہہ کر اٹھ گئیں۔ جون کا مہینہ تھا، صبح سے بادل گھر گھر آ رہے تھے، باد نسیم ننھی ننھی بدلیوں کو ادھر سے ادھر اڑائے لے جا رہی تھی۔ اس گرم مہینے میں ایسا خوشگوار موسم نعمت غیر مترقبہ ہی تھا۔ تینوں بہنیں اس خوبصورت موسم کو دوبالا کرنے کے لیے باورچی خانہ میں گھس گئی تھیں۔ ان کی چہکتی آوازیں سن کر شاہ تاج بیگم نے سرد آہ بھری۔ جانے کس آنگن کی رونق بنے گی یہ، اللہ جانے ان کو قدردان نصیب ہوں گے یا نہیں۔ جب سے کرمانی خاندان نے رشتہ منظور ہونے کے بعد آنے کا عندیہ دیا تھا، مستحسن شاہ کا جھکاؤ دن بدن اس رشتہ کے حق میں زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی اس قدر دلچسپی پر شاہ تاج بیگم کا دل سہما جا رہا تھا۔ اس سے قبل شاہ صاحب نے کبھی کسی رشتے کے بارے میں پلٹ کر نہیں پوچھا، اور اگر شاہ بیگم ان کے سامنے کوئی تجویز رکھ بھی دیتی تو وہ دو ٹوک انکار کر دیتے تھے، لیکن اس بار ان کی نیم رضامند خاموشی مانی خیز تھی۔ شاہ حویلی کے مکین اپنے ملازمین سمیت مصروفیات میں گھن چکر بنے پھر رہے تھے، مگر ایسے میں بھی محسن شاہ کی نگاہیں چاروں اور بھٹکتی رہتی تھیں۔ وہ جہاں ناظرین کو دیکھتا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور چھیڑ چھاڑ شروع کر لیتا۔ وہ بیچاری اس کی نگاہ سے اوجھل رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، اور کچھ حد تک حویلی کی ملازمائیں بھی اس کو کمک پہنچانے کی کوشش کرتی، جن کی نظروں سے اس کی یہ کشمکش زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی تھی۔ لیکن وہ کہاں اور کب تک بچ سکتی تھی، جبکہ حویلی کے انتظام و انصرام کی کلی ذمہ داری محسن شاہ کے کندھوں پر تھی۔ حسن شاہ کے آنے میں اب کچھ ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ آج کل اس کے فائنل امتحانات ہو رہے تھے، اور اس نے آخری پرچے کے اگلے دن واپسی کا اعلان کیا تھا۔
جو اس مہینے کے آخر میں متوقع تھا۔ باقی رہا احسن شاہ تو وہ کانوینٹ میں پڑھتا تھا، ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا، لہٰذا سب اسے ابھی تک بچہ ہی سمجھتے تھے۔ بہرکیف گھر کا واحد جوان مرد ہونے کی وجہ سے یہ معاملات اسے ہی نبھانے تھے، اور یہ کوئی نہ جان سکا کہ اس نے اپنے معاملات بھی سیٹ کرنا شروع کر دیے تھے۔ مستحسن شاہ نے صبح کی نماز کے فوراً بعد شاہ بیگم سے کپڑے نکالنے کا بولا تو وہ سمجھ گئیں کہ آج ان کا کہیں کورٹ کچہری کی طرف جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ وہ سویرے صرف اسی مقصد کے لیے واپس آتے تھے، ورنہ وہ نماز کے بعد اپنے کتب خانے چلے جاتے اور ناشتہ کرنے تک کا وقت وہیں گزارتے تھے۔ ناشتہ کرتے ہی وہ زمینوں پر نکل جاتے تھے۔ شہتاج بیگم نے تسبیح مکمل کر کے ایک طرف رکھی اور انہیں الماری سے استری شدہ جوڑا نکال کر پیش کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کڑکڑاتے کرتا شلوار میں تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آئے، تب شہتاج بیگم کمبل تہہ لگا رہی تھیں۔ بالوں میں کنگھی پھیر کر انہوں نے پگڑی سر پر رکھی اور شال کندھوں پر ڈالتے ہوئے انہیں اطلاع پہنچائی، آج ذرا کچہری جانا ہے، جلدی سے ناشتہ بنوا دو۔ اتنی صبح تو ملازمہ کوارٹر میں ہوں گی، میں خود بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے کمبل پلنگ کی پائنتی پہ رکھا اور غسل خانے میں ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ واپس آئیں تو مستحسن شاہ پشت پہ ہاتھ باندھے وہیں ٹہل رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی، ان کے خیال میں وہ اوطاق میں جا چکے تھے۔ آپ بیٹھ جاتے، کہیں ناشتہ بننے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے انہوں نے رسان سے کہا تو وہ چونک گئے۔ نہیں، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ رات کو جلال کرمانی صاحب کا فون آیا تھا۔ ان کو دن میں وقت نہیں ملتا کیا؟ ہر دفعہ رات گئے فون کھڑکا دیتے ہیں۔ وہ قدرے چیں بجے بھی ہوئیں۔ ہو سکتا ہے وہ رشتہ کرنے سے انکاری ہوں، ورنہ دعوت کا کہنے کے بعد رات کو فون کرنا چے مانی دارد، مگر نہیں، پھر شاہ صاحب اتنے پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ شہتاج بیگم اسی ادھیڑ بن میں لگی تھیں، مگر شوہر کی اگلی بات انہیں واپس لے آئی جو اپنے مخصوص دبنگ لہجے میں ان سے مخاطب تھے۔ وہ کاروباری آدمی ہیں اور سیاست کے بکھیڑے الگ ہیں، ان کو جب وقت ملے گا تبھی بات کریں گے۔ اچھا خیر، کیا کہہ رہے تھے کرمانی صاحب؟ شہتاج بیگم نے قصہ کو طے کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ان کو ناشتہ بھی بنانا تھا جس کی انہیں اب مشق نہ رہی تھی۔ عرصہ ہوا وہ کام سے کنارہ کش تھیں، اگر کبھی ضرورت پڑتی بھی تھی تو ان کی تینوں بیٹیاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ بھی ساتھ آئیں گی تاکہ وہ بھی لڑکی دیکھ لیں، ورنہ وہ اب کم ہی گھر سے نکلتی ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں کس دن آنا ہے، انہوں نے سب انتظام ہو جائے گا۔ میرا خیال جمعرات کا دن بہتر رہے گا، اگلے دن جمعہ کی چھٹی ہوگی تو سب آرام سے مل بیٹھیں گے۔ مستحسن شاہ گویا سب طے کیے بیٹھے تھے۔ چلے، میں خدیجہ اور محسن سے مشورہ کر کے پروگرام بناتی ہوں، ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے اچھی بیویوں کی طرح ان کی تسلی کروا دی، پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، مگر لڑکا، میرا مطلب ہے پہلے پوری طرح تحقیقات کروا لیتے تو اچھا تھا، میں نے لڑکے کے بارے میں کچھ اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں۔ آپ چار دیواری میں رہنے والی عورت ہیں شہتاج بیگم، آپ کو کیا معلوم کہ باہر کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لڑکے بالے جوانی کے زوم میں اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور بیوی کے آتے ہی تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے دلاور بھی سکینہ سے شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار اور معاملہ فہم ہے، مجھے یقین ہے وہ اس لڑکے کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ مستحسن شاہ نے اتنی خوشنما منظر کشی کی جیسے سکینہ جاتے ہی جادو کی چھڑی گھمائے گی اور سب کچھ پلک جھپکتے میں درست ہو جائے گا۔ شہتاج بیگم نے ایک آہ سینے میں دبا کر لب سی لیے۔ مستحسن شاہ نے اچڑتی سی نگاہ ان پر ڈالی اور گوش مالی کا کام جاری رکھا۔ جس نے آپ کو یہ اطلاع پہنچائی ہے اس کا بندوبست کرنے کا بھی سوچ لیا ہے میں نے۔ پرندے اوقات سے زیادہ اونچی اڑانے بھرنے لگیں تو ان کے پر کینچ دینے چاہیے۔ آئینے میں دیکھ کر انہوں نے شال درست کی اور ناشتہ تیار کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گئے۔ شاہ بی بی، میں آ جاؤں؟ محسن شاہ نے دستک دے کر تھوڑے توقف سے دروازہ کھول کر اجازت طلب کی۔ ہاں بچے، آ جاؤ۔ احسن شاہ کے سر پر تیل کی مالش کرتے ہوئے وہ ذرا کی ذرا رکی۔ لگتا ہے آج چوچے کی شامت آئی ہوئی ہے جو شاہ بی بی کے نرگے میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ۔ اس نے تکیہ سر کے نیچے دوہرا کر کے رکھتے ہوئے چھوٹے بھائی سے چھیڑ خانی کا آغاز کیا جو آج کل چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ شاہ بی بی پلیز بھائی کو منع کریں، مجھے چوچا نہ کہا کریں۔ چوچے کو چوچا نہ کہوں تو کیا کہوں، کون سا بڑے ہو گئے ہو تم یار۔ دیکھ لو، اسی لیے شاہ بی بی نے تمہیں دبا کر رکھا ہوا ہے۔ شاہ بی بی نے سر میں مالش کروانے کا کہا تو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اچھے بچے اپنے والدین کا حکم مانتے ہیں، اللہ حیاتی دے، کیسا فرما بردار ہے میرا بچہ۔ شہتاج بیگم مارے خوشی کے نہال ہو گئیں۔ لو جی، جب میں نے بولا تو ناراض ہو گئے تھے محترم کہ مجھے بچہ نہ کہو، اور اب خود منہ سے کہہ رہے کہ اچھے بچے، بلا بلا۔ ویسے تو محسن شاہ کو ہر ایک سے ہی پنگے بازی کا ازحد شوق تھا، لیکن احسن کو وہ جان بوجھ کر چھیڑتا تھا۔
जब गुस्से में उसके कान सुर्ख हो जाते तो वो उसको खरगोश से तशबीह देकर मज़ीद हीज़ उठाता था। जी नहीं, मैं बच्चा कहने पे नहीं, चूचा कहने पे नाराज़ हुआ था। बच्चा मैं सिर्फ़ वालिदैन के लिए हूँ और इनके लिए हमेशा बच्चा ही रहूँगा, है ना शाह बीबी? वरना तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि शाह बाबा ने मुझे तन्हा कॉन्वेंट में भेज दिया है। बताएं ना शाह बीबी, अगर मैं छोटा होता तो आप मुझे अकेला वहाँ छोड़ती? माँ सदके, हाँ मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है माशाल्लाह, और समझदार भी। खबरदार जो अब किसी ने इसे तंग किया हो तो। शाहताज बेगम ने मोहसिन शाह को आंखें दिखाईं। कोई क्यों कहेगा सिवाय छोटे भाई के, एहसन शाह ने नरूठेपन से कहा तो मोहसिन शाह ने बमुश्किल अपने लबों पर मचलती मुस्कुराहट पर काबू पाके उसे अपने साथ लिपटा लिया। यार तू तो मेरा बलूंगड़ा है, तुझे कुछ कह सकता हूँ भला? चल माफ़ कर दे भाई। शाहताज बेगम ममता लुटाती निगाहों से मोहसिन शाह को छोटे भाई के लाड उठाते देखने लगी। मुस्तासन शाह के दो टोकनदाज इख्तियार के बावजूद शाहताज बेगम को उम्मीद थी कि वो दावत वाले दिन फ़ौरन हाँ नहीं करेंगे, मगर किसी अनहोनी का धड़का मुसलसल दिल को लगा हुआ था। वो कभी खुद को समझाती और कभी सकीना के लिए सरबसजूद हो जाती। वो किससे फरियाद करती कि वो चक्की के दो पाटों के दरमियान पिस रही थी। बेटी की तरफ देखती तो शोहर का शिमला नीचा होने का एहतमाल था, और शोहर की मानती तो बेटी का दुख कलेजा नोचने लगता। बिला आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने शोहर का साथ देने का फैसला कर लिया। बेटी को अपनी दहलीज पर बिठाकर बूढ़ा करने से बेहतर था दिल पर भारी पत्थर रखकर उसको कहीं ना कहीं अटका देती। बाकी वो अपनी दुआओं पर तकिया किए हुए थी कि जल्द या बदेर सकीना की कश्ती पार लग जाएगी। अपनी जगह वो भी दुरुस्त थी। वो सोचती क्या खबर वो सकीना को कहीं और ब्याह दे, मगर वो भी ऐसा निकल आए तो फिर वो क्या कर लेंगी। दिलावर करमानी की असलियत का उनको फिर भी कुछ ना कुछ इल्म था, और वो बेटी को हज़ार तदबीरें सोचकर बता सकती थी। तुम्हें माँ की याद कैसे आ गई? शाहताज बेगम एहसन के जाने के बाद हाथ धोकर पलंग पर आन बैठी और मोहसिन शाह को शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। ले, मैं आपको भूला कब हूँ? वो उछल पड़ा। बच्चे, ये चक्कर किसी और को देना, जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते रहते हो। घर पर भी पता नहीं कौन सी सुलेमानी टोपी पहनकर घूमते हो कि नज़र ही नहीं आते। वो बड़े दिन बाद उनके हाथ लगा था, सो खुलकर उसके लत्ते लिए। शाह बीबी, आप भी मेरे पीछे पड़ गई हैं। कभी भाईजान या एहसन को भी कुछ कहा है? और बेटियां तो आपकी महारानियां हैं, उनको कुछ कहना ही मुहाल है, उसने शिकवा किया। ज़्यादा हसन से मुकाबलाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 साल हो गए उसे बाहर गए हुए, और एहसन मेरा बीबा बच्चा है। बाकी रही बेटियां तो वो पराया धन है, आगे जाकर पता नहीं कैसे हालात का सामना करना पड़े। बेहतर है यहीं कुछ सीख देख लें। शाहताज बेगम आप दीदा हो गई। मोहसिन शाह अच्छी तरह समझता था कि उनको क्या गम खाया जाता है, लेकिन उसने अपने जज्बात मख्फी रखकर गुफ्तगू का रुख महारत से हसन शाह की तरफ मोड़ दिया। उनकी शिकायत का मौका कहाँ से मिलता? आपने उनको कम उम्री में बाहर जो भेज दिया था। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, ये सब तुम्हारे बाबा और तुम्हारे मामू का किया धरा है। भाईजान की ज़िद थी कि बेटी का रिश्ता तभी दूंगा जब हसन के पास बाहर की डिग्री होगी, क्योंकि मेरी बेटी यहीं पली बड़ी है और हसन भी रोशन ख्याल हो जाएगा। वो ज़रा की ज़रा रुकी। मोहसिन शाह सब कुछ जानने के बावजूद इन हमाक से उन्हें सुन रहा था। सारी ज़िंदगी हॉस्टल में गुजार दी मेरे बच्चे ने। जब वो यहाँ था तब भी उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और खुदा लगती कहूँ तो बाहर जाकर भी शाह साहब और भाईजान किसी लम्हे उसकी चौकसी से गाफिल नहीं रहे। खैर, बाबा हर एक पर ही कड़ी निगाह रखते हैं, उसने बुरा सा मुँह बनाया। तो क्या खुली छूट दे दें? देखो, मेरा हसन बाहर रहकर भी नहीं बिगड़ा। 5 वक्ता नमाजी है मेरा बच्चा, और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, उन पर तो 100 लित्तर पड़ने चाहिए। वो अपनी दुर्गत बनने पर गड़बड़ाया। अच्छा छोड़े ना, मुझे कुछ और कहना था। मैं वादा करता हूँ उसके बाद पक्का सुधर जाऊँगा। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही कि मेरा बच्चा अपने मुँह से सुधरने की बातें कर रहा है। मैं संजीदा हूँ, आप इस बार मेरा यकीन करके देखें शाह बीबी। मैं कुर्बान जाऊँ अपने बच्चे की, मैं तो हर बार ही यकीन कर लेती हूँ। बोलो क्या बात है? वो मैं ये कह रहा था कि अब आपा की शादी हो रही है और साथ भाईजान भी ठिकाने लग जाएंगे। आप ही का काम पहले ही बना हुआ है, अब मैं ही रह गया हूँ तो आप मेरा रिश्ता भी मांग लें। उसने रुक रुक कर अपनी बात ऐसे मुकम्मल की कि शाहताज बेगम को उस पर प्यार आ गया। वो उसके बाल बखेर कर ज़रा बनकर बोली, अच्छा तो कहाँ लेकर जाना है रिश्ता? क्या वो लड़की तुम्हारे साथ पढ़ती है? क्या ऐसा ख़ानदान है कि शाह साहब आसानी से मान जाएंगे? शाह बीबी, आप यूँ पोज कर रही हैं जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। वो झिंझलाया था तो हंस दी। मैं जानती हूँ, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर बताएं, आप सबीन के लिए मेरा रिश्ता कब लेकर जाएंगी? अब आए हो ना लाइन पर। बस ज़रा ये सकीना का मसला हल हो जाए तो करती हूँ तुम्हारे बाबा से बात। अब खुश? जी खुश, बहुत खुश। उसके अंग अंग से सरशारी झलक रही थी।
وہ مسکرا دی۔ انہوں نے دل سے اس کے چہرے کی تابانی دائمی ہونے کی دعا کی، مگر کچھ دعاؤں کا متبادل ملتا ہے جو بہترین ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے۔ خاندانی عزت و بے عزتی سب کو نظر آ جاتی ہے، مگر انسانی جذبات کیوں کسی کو دکھائی نہیں دیتے؟ شاہتاج بیگم آج کل پہروں انہی لایعنی سوچوں میں ڈوبی رہتی اور جانے کون کون سی بھول بھلائیوں میں بھٹک کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ یاسیت بھرے انداز میں شاہدہ کو صفائی کی ہدایات دے رہی تھی کہ یکدم ان کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جا کر تخت پر ڈھیر ہو گئیں۔ شاہدہ جا بھاگ کر ٹھنڈا پانی لے کر آ۔ ہلا بی بی صاحب۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ لشتم پشتم باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی۔ پانی پی کر ان کے حواس ذرا قابو میں آئے تو انہوں نے خدیجہ کو بلوا بھیجا۔ جلال کرمانی کی والدہ نے شگن کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شاہتاج بیگم کو خدیجہ کی صورت دیکھتے ہی شاہ صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے ناشتے کی میز پر انہیں بتائی تھی۔ شاہ پاپا نے ہاں تو نہیں کہہ دی؟ اس نے تیزی سے گھبرا کر کہا اور پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ شاہتاج بیگم نے بغور اس کے تاثرات دیکھے اور کچھ دیر کو چپ بیٹھی رہ گئیں۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کے اپنے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے۔ پھر ذرا سنبھل کر بولی، ہاں تو نہیں کی، مگر کہہ رہے تھے کہ دیکھے بھالے لوگ ہیں، اتنی زیادہ سوچ بچار بے معنی ہے۔ مگر شاہ بی بی یہ مناسب نہیں ہے، ہم کہیں اور بھی تو رشتہ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر بھائی جان کے آنے کا انتظار کر لیں۔ اس نے پر امید نگاہوں سے ماں کو تکا۔ مثلاً کہاں؟ کون ہے خاندان میں بتاؤ؟ اور باہر تمہارے بابا دیں گے نہیں، حسن بھی آ کر کیا کر لے گا؟ مگر یہ تو زیادتی ہے آپا کے ساتھ۔ شاہتاج بیگم کیا کہتی، آہ بھر کر چپ رہ گئیں۔ آپ نے مجھے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ دعوت والے دن ذرا سکینہ کو اچھی طرح سے تیار کر دینا۔ انہیں کہنا کچھ اور تھا، کچھ اور کہہ گئیں۔ اپنی بے اختیاری کا احساس ہوتے ہی وہ خفیف سی ہو گئیں، مگر خدیجہ گومگو میں ان کی یہ کیفیت محسوس نہ کر سکی۔ وہ آپ نے آپا کو بتا دیا تھا کیا؟ اب کہ اس نے کچھ ہچکچا کر پوچھا۔ ہاں یہ تو بتا دیا تھا کہ جلال کرمانی کے گھر والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ باقی معاملات شاہ صاحب سے بعد میں طے ہوئے تھے تو اسے مزید کچھ نہیں بتا پائی۔ شاہتاج بیگم خود شوہر کے اندھا دھند فیصلوں پر جھنجھلائی بیٹھی تھی۔ کہا بھی تھا ابھی دعوت کا جھنجھٹ نہ پالیں، پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لیں، مگر ان کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا شوق رہتا ہے۔ اب دیکھنا کل تک 100 گاؤں تک بات پھیل جائے گی اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی رشتہ قبول کرنا پڑے گا۔ ایک بار لڑکی پر مہر لگ گئی تو کون آگے بڑھے گا؟ مگر آپا کو کیا کہہ کر تیار کرواؤں؟ انہوں نے منع کر دیا تو؟ اس کی بات معقول تھی، وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں، پھر فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئیں۔ تم جا کر شاہدہ کے سر پر کھڑے ہو کر بیٹھک کی اچھی طرح سے جھاڑ پونچھ کروا لو، سکینہ سے میں خود بات کر لیتی ہوں۔ خدیجہ نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ ابھی صرف رشتہ مانگنے آ رہے ہیں اور حویلی میں ہلچل ایسے مچی ہوئی ہے گویا آپا کی بارات آ رہی ہو۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے سے نکلا اور والدہ کی تلاش میں حال میں داخل ہوا تو سامنے ناظرین گلدان میں پھول سجاتی نظر آ گئی۔ اس کی بیزاریت یکلخت خوشگواریت میں ڈھل گئی۔ اس نے قریب ہو کر اسے پکارا تو وہ اچھل پڑی اور سارے پھول اس کے قدموں میں بکھر گئے۔ اس سواگت پر ہم خوش ہوئے۔ اس نے بازو پھیلا کر اسے مزید قریب کرنے کی کوشش کی۔ وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئی، مگر اس کا دوپٹہ محسن شاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنا دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ دوپٹہ اس کے کندھے پر پھیلانے کے بہانے اس نے اسے حصار میں لیا تو اس نے سانس تک روک لی۔ شاہتاج بیگم حال میں داخل ہوئیں اور اندر کا منظر دیکھ کر بھونچکا رہ گئیں۔ ان کے قدموں میں یکدم کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ ان دونوں کے سر پر پہنچ کر چلائیں، یہ کیا ہو رہا ہے محسن؟ محسن شاہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا منظرے سے غائب ہو گیا۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے لڑکی؟ وہ غصے میں پھٹ پڑی۔ قسم لے لیں بی بی میرا کوئی قصور نہیں ہے، چھوٹے شاہ جی خود ہی ادھر آ گئے تھے۔ ناظرین ان کے پاؤں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے قصداً سخت انداز اختیار کیا۔ جواب میں ناظرین نے انہیں روتے روتے ساری روداد کہہ سنائی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں بتانے کی زحمت تک نہ کی؟ تمہیں شروع میں ہی مجھے آ کر بتانا چاہیے تھا۔ وہ اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں آپ مجھے ہی غلط نہ سمجھ لیں، میں تو خود بھی ان کے سامنے کم کم جاتی تھی۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ وہ اس کو غلط سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کو اپنے پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ آج کے بعد تم کام پر نہیں آؤ گی، تمہاری ماں سے میں خود بات کر لوں گی۔ آئندہ مجھے حویلی کے اندر نظر نہ آنا، سمجھی؟
اب تم جاؤ اور ذرا زکیہ کو ادھر بھیجو، وہ آ کر یہ بکھیڑا سمیٹ لے گی۔ نازنین جان خلاصی ہوتے ہی بگٹٹ بھاگ لی۔ شاہ تاج بیگم کا چہرہ تفکرات سے اٹ گیا تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے جب وسیع و عریض احاطہ عبور کر کے کرمانی خاندان کی گاڑیاں حویلی میں آن رکیں۔ کھڑاک پھڑاک دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں گونجی تو مستحسن شاہ دیگر مرد حضرات کے ہمراہ ان کے استقبال کو باہر لپکے۔ محسن شاہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اندر سے چاہے اس رشتے کو لے کر جتنا بھی ناخوش ہوتا، اپنی لاڈلی بہن کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسے بہن بھائیوں میں سے اگر کسی کی پرواہ تھی تو وہ سکینہ اور احسن تھے۔ انہیں شایان شان طریقے سے بیٹھک میں لے جایا گیا۔ بیٹھک کیا تھی؟ ایک کشادہ ہال تھا جس کو اس زمانے کے لحاظ سے جدید ترین فرنیچر اور قیمتی نوادرات سے سجایا گیا تھا۔ اس زمانے کے مروجہ اصولوں اور حویلی کی روایات کے بموجب مرد اور خواتین کی نشستیں الگ رکھی گئی تھیں۔ درمیان میں مہین سا پردہ حائل تھا جس کو فی الوقت ہٹا دیا گیا تھا تاکہ باہمی مشاورت سے بات چیت طے کی جا سکے۔ کرمانی خاندان کے نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ دلاور کرمانی نوجوان پود میں سب سے بڑے تھے اور ان کے ہاں طویل عرصے بعد پہلی بڑی تقریب ہونے جا رہی تھی۔ گو کہ شاہ خاندان کی خوشی کا بھی یہ پہلا موقع تھا، مگر اکثریت کے دل بجھے ہوئے تھے۔ کسی اور کا تو کیا، خود صاحبہ معاملہ کی گردن پر چھری رکھ کر ہاں کروانے والی صورتحال تھی۔ سکینہ کو شاہ تاج بیگم نے جن جتنوں سے تیار ہونے پہ آمادہ کیا تھا، یہ ان کا ہی خاصہ تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ اس کی فرما برداری کی یہ قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی یہ بات ان کا دل چیر گئی تھی، مگر وہ شاہ صاحب کے سامنے بے بس تھیں۔ دلاور کرمانی کی دادی نے بڑے سبھاؤ سے اپنا مدعا پیش کر کے باضابطہ طور پر رشتہ مانگنے کی کارروائی ڈالی۔ تاہم بنیادی معاملات مردوں میں طے ہو چکے تھے، اس لیے یہ محض ایک خانہ پوری تھی، مگر یہ تمہید یقیناً یہ کئی انکہی داستانوں کا نقطہ آغاز تھی، ایک ایسی کہانی جس نے دو خاندانوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ مستحسن شاہ نے رسمی طور پر بھی وقت مانگنے کی زحمت گوارا نہ کی اور کسی سے مشورہ کیے بغیر فوراً ہاں کہہ دی۔ جہاں شاہ تاج بیگم دل مسوس کر رہ گئیں، وہیں کرمانی خاندان کے بعض افراد کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ در آئی۔ شاہ تاج بیگم کو موہوم سی امید تھی کہ آج صرف رشتے کی بات چلے گی اور بعد میں وہ کچھ وقت مانگ کر شاہ صاحب کو کسی طور قائل کرنے کی کوشش کریں گی، مگر یہاں تو بساط ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ شاہ صاحب نے ان کی شگن کرنے والی بات کو اتنا سنجیدہ لیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی کم مائگی کا احساس انہیں نمدیدہ کر گیا، مگر محفل کا خیال کر کے انہوں نے خود پر جبر کیا اور ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ سجا لی۔ ان کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ مہمانوں کے حسب منشا کھانا جلدی پیش کیا گیا تھا کیونکہ انہیں رات ہی رات میں راولپنڈی واپس پہنچنا تھا۔ قہوے کا دور چل رہا تھا جب جلال کرمانی کی والدہ نے اپنی بہو سے کچھ خسر پسر کی۔ بیگم جلال سیدھی ہو کر بیٹھی اور کھنکار کر سب کو متوجہ کیا۔ وہ بھائی صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے آپ کو جو عرضی پیش کی تھی اس پر دوبارہ دستبستہ التجا کرتے ہیں۔ جی جی بھابھی صاحبہ، حکم کریں۔ مستحسن شاہ بچ گئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس بڑھاپے میں امی جان بار بار سفر نہیں کر سکتی، تو ان کی خواہش پر کیوں نہ ہم چھوٹی موٹی رسم کر لیں۔ وہ سب کے تاثرات جانچنے کے لیے رکی تھیں کہ ان کی بیٹی ماہپارہ کرمانی نے ٹکڑا لگایا۔ کیسی رسم کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ شاہ تاج بیگم مضطرب ہوئیں۔ امی جان بچی کو انگوٹھی پہنانا چاہ رہی ہیں۔ وہ ابھی کوئی جواب دینے نہ پائی تھی کہ ماہپارہ میدان میں کود پڑی۔ اس بات پر کسی کو کیا اعتراض ہونا ہے ماں جان؟ دیکھیے نا، رشتہ پکا ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے امی جان کی خوشی پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محسن شاہ نے ناپسندیدگی سے اس کا یہ عمل دیکھا، مگر خلاف توقع چپ رہا۔ ہاں شاہ صاحب، ہماری درخواست پر غور کریں۔ جلال کرمانی آج خوشگوار موڈ میں تھے، فوراً ماں، بیوی اور بیٹی کی مدد کو آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے قدرے ہٹ کر لاتعلقی سے بیٹھے دلاور کرمانی پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ اس کو جس مشکل سے وہ ساتھ لائے تھے وہی جانتے تھے۔ وہ پول پارٹی چھوڑ کر آنے پر کسی صورت راضی نہیں تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ یہ کام جلد از جلد پایا تکمیل کو پہنچے تاکہ بیٹے کے کرتوت کھلنے سے پہلے کام پکا ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جی کیوں نہیں، سکینہ اب آپ ہی کی بیٹی ہے، مگر میرا خیال تھا کہ ہم حسن کے آنے تک یہ سلسلہ مؤخر کر دیتے۔ اسے یہ رشتہ ہونے کی خبر بھی نہیں ہے۔ وہ ہڑبڑا گئے۔ کب آ رہا ہے حسن بیٹا؟ دلاور کرمانی کی دادی نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی اسی مہینے کی 29 کو اس کی فلائٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ خیر سے لائے، ابھی تو صرف انگوٹھی پہناؤں گی، حسن کے آنے پر یہ لوگ پھر آ جائیں گے، مگر میں اپنا چاہ پورا کر کے رہوں گی۔ جاؤ پتر، بلا کے لاؤ کڑی نو۔ وہ لوگ گویا فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ان کو بے دست و پا کر کے اپنی منوانی ہے۔ مستحسن شاہ نے متوقع بدمزگی سے بچنے کے لیے بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ نیم دلی سے اٹھیں اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں حال سے نکل گئیں۔
सकीना को तैयार कर दिया है खदीजा? उन्होंने यहाँ आने तक के वक्फे में खुद को संभाल लिया था और अब अपने मखसूस बुर्दबार अंदाज में इस्तफसार कर रही थी। जी शाह बीबी। खदीजा ने मुस्तैदी से उसे दुपट्टा ओढ़ाया। तुम दोनों भी आ जाओ, इसकी सास अंगूठी पहनाएंगी। सपाट लहजे में कहकर वो मुड़ गईं, जबकि ये तीनों बहनें दम बखूद रह गईं। सकीना का चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। सादिया छोटी थी, उसे बहन के दुख का क्या इदराक होता। वो बस खुशी से बेहाल हो गई। अल्लाह आप ही की मंगनी हो रही है, मैं कॉलेज में खूब शो मारूंगी। खदीजा उसका जोशो खरोश देख कर रह गई। सादी कम बोला करो। ले, मैं तो कब से खामोश बैठी थी, अब बंदा खुशी का इजहार भी ना करे। उसने मुंह बना लिया। ओफो, फजूल बातें मत किया करो। उसने सकीना की फीकी पड़ती रंगत को देखकर सादिया को घुरका। मैंने ऐसा क्या कह दिया आप भी? वो बेचारी अपनी जगह हैरान थी। उसने नज़रें चुराकर सकीना को खड़ा किया। कुछ नहीं, चलें आपा, और सादी का दुपट्टा ढंग से ओढ़ो, वहाँ मर्द भी होंगे। आवाज़ के इरताज पर काबू पाकर उसने छोटी बहन को टोका और सकीना का हाथ थामकर यूं तेज़ी से बाहर निकली कि अगर थोड़ी देर रुकी रही तो पत्थर के मुजस्मे में ढल जाएगी। बेगम जलाल ने खुशियों भरे माहौल में चाहतों और अरमानों से सकीना को अंगूठी पहनाई। उनकी सास और बेटी भी सकीना के लिए बेशबहा तहाइफ लाई थीं। दरमियानी मेज़ कीमती पार्चा जात और गहनों से अटी पड़ी थी। सब मर्दों ने नकदी दी। वाह आपी, आप तो बहुत अमीर हो गई हैं। सादिया की इश्तियाक भरी आवाज़ पर सब हंसती है। अपनी बारी पे आप भी अमीर हो जाएंगी। सजावल ने शौकी से उसे छेड़ा तो वो सुर्ख पड़ गई। सकीना ने पलकें उठाकर उसकी पुरशोक निगाहों का मरकज़ देखा और अपनी किस्मत पे सरे तस्लीम खम कर दिया। खदीजा, बहन को अंदर ले जाओ। शाहताज बेगम से उसकी बेचैनी मख्फी ना रह सकी थी। आगे जो भी होता, अभी वो उसको थोड़ी सी आसानी तो दे ही सकती थी। खदीजा उनका इशारा खूब समझती थी। उसने फ़ौरन उनके हुक्म की तामील की और जाते जाते सादिया को भी अपने साथ ले गई। करमानी ख़ानदान ने पूरे गांव और अपने हल्का अहबाब में मिठाई बांटकर दिलावर करमानी की निस्बत ठहरने का ऐलान किया तो सकीना पर गोया उस रिश्ते की मोहर लग गई। इस अफरा तफरी पर जहाँ कुछ लोग ठिठके, वहीं बहुत सौ ने अपनी जान बच जाने पर सुख का सांस लिया। जलाल करमानी अगर किसी के यहाँ रिश्ता भेज देते, इनकार की सूरत में उन्हें ज़ेरे अताब ही आना था। दिलावर करमानी की हरकतें किसी से ढकी छुपी नहीं थी, इसलिए फितरी तौर पर सबकी हमदर्दियाँ सकीना के साथ थीं, जिसके माँ बाप ने उसे जानते बूझते अंधे कुएं में फेंक दिया था। जलाल करमानी ने जाते जाते अपने दूसरे बेटे सजावल का रिश्ता भी उसी घर में देने का इंदिया दिया था। खदीजा की बात उसकी खाला के घर तय हो गई थी तकरीबन, सो यकीनी तौर पर कुर्रा फाल सादिया के नाम निकलना था। इस रिश्ते पर किसी को चंदा एतराज़ नहीं था, क्योंकि सजावल करमानी भाई के मुकाबले में अच्छा माकूल लड़का था और LLM कर रहा था। मुस्तासन शाह के नज़दीक बेटियों को ख़ानदान में बआसानी रिश्ता मिल जाना उनकी खुशकिस्मती की दलील थी। यूँ दोनों रिश्ते बहुस्नो खूबी तय पा गए। करमानी ख़ानदान ने सादिया के लिए भी शगुन लाने का एहतमाम किया। हालांकि अभी हफ्ता भर पहले ही दिलावर करमानी का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन यह सजावल की ख्वाहिश थी। उसने अपने वालिदैन को कैसे मनाया, ये अलग कहानी थी। नतीजतन वो सब एक बार फिर शाह हवेली की बैठक में मौजूद थे। सजावल करमानी के मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसके कानों में हमा वक्त सादिया की सुरीली आवाज़ें घोलती रहती थी। अल्लाह आप ही कितनी अमीर हो गई हैं। अब जबकि दोनों रिश्तों के बाज़ाब्ता ऐलान हो गया, तो मेरा ख्याल है कि बाकी मामलात भी तय कर लिए जाएं। जलाल करमानी ने तमहीद बांधी। क्या मतलब, कैसे मामलात? मुस्तासन शाह के कान खड़े हुए और मोहसिन शाह भी चौकन्ना होकर बैठ गए। शाह बेगम का दिल बैठने लगा था। अब कौन सी नई कहानी का आगाज़ होने को है? भाई इतनी भी कोई ख़ास बात नहीं है, बस एक ज़रा सी वजाहत चाहिए थी। किस किस्म की वजाहत? मेरा ख्याल है कि हमारे दरमियान सब कुछ तय हो चुका है रिश्तेदारी से मुताल्लिक, मुस्तासन शाह ने अपने मखसूस लहजे में कहा। मगर ऐसा करते वक्त वो भूल गए कि उनके सामने उनकी जी हजूरी करने वाले बीवी बच्चे नहीं, बल्कि बेटियों के ससुराल वाले हैं, जिनका तंतना रिश्ता लेते वक्त काबिल दीद होता है। हमारे माशरे में बेटियों के वालिदैन कितने ही साहिब हैसियत और मोअज़्ज़िज़ क्यों ना हो, समझाने के सामने उनके सर झुके ही रहते हैं। आपने हमारी होने वाली बहुओं को सिर्फ जहेज़ देना है या ज़मीन जायदाद में भी हिस्सा देना है? जलाल करमानी ने टांग पर टांग चढ़ाकर नखुवत से कहा। मुस्तासन शाह को पहली बार ऐसी सूरत हाल से साबका पड़ा था। उनको सही मानों में ठंडे पसीने आने लगे। वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगे। ज़मीनों का बंटवारा उन्हें किसी सूरत में मंजूर नहीं था। महज इसी वजह से वो ख़ानदान से बाहर रिश्ता देने को तैयार नहीं थे, वगरना बाहर से बहुत लोगों ने उनके सामने दस्ते सवाल दराज किया था। भाईजान आ जाएं तो उनसे मशवरा करके आपको इतला कर देंगे। आपको इल्म है ना कि उनको अभी तक हमने नहीं बताया। मोहसिन शाह ने मामला फहमी का सबूत देते हुए फ़िलहाल उन्हें टाल दिया। शाह साहब उससे मुत्तफिक ना होने के बावजूद मसलहतन खामोशी इख्तियार किए रहे।
وہ सोच समझकर इस मसले का कोई मंतकी हल निकालना चाहते थे। उनको इस बात का भी बखूबी इदराक था कि इस रिश्ते के अलावा बेटियों का जोड़ खानदान में मौजूद नहीं सिवाय खदीजा के। दूसरे बात सारे में फैलाई जा चुकी थी और उनका इनकार करने के बाद मुश्किल ही था कोई आगे बढ़ता, क्योंकि उनके खानदान में दूसरे की मंग ना बसाने का रिवाज था। यानी यह लड़की जिंदा दरगोर करने वाली बात थी। वो ऐसा कोई तरीका सोचना चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शाह बाबा और आप चली जाएं, खदीजा को भी भले साथ ले जाएं, मगर मेरा वहाँ क्या काम है? उल्टा मुझे देखकर शाह बाबा का फिशारे खून बुलंद होता रहेगा और मेरा उस फितनी को देखकर। देखा नहीं आपने उस दिन कैसे कैसे बढ़ बढ़ कर बोल रही थी। ऊपर से उसके वालिद साहब हलाशेरी दिए जा रहे थे। लिखवा ले मुझसे, उसने मेरी बहनों का नाक में दम कर देना है। मोहसिन शाह को जब से शाह ताज बेगम ने साथ जाने का बताया था, तब से वो रस्सा तोड़ाने की कोशिशों में था। जितनी लंबी तकरीरें करो, तुम्हारे बाबा ने कह दिया है तो जाना ही पड़ेगा। अगर नाज़नीन की वजह से रुकने पर बजिद हो तो इतना बता दूं कि वो हफ्ते पहले ब्याह कर चली गई है। इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन है? वो इतना हैरत ज़दा हुआ कि तरदीद करना भी भूल गया। उसका खालाजाद छुट्टी पर आया हुआ था, मैंने ही शादी करवाई है उसकी। उन्होंने फ़ख्र से अपना कारनामा बयान किया। मगर इतनी जल्दी वो बाहर कैसे चली गई? वो अभी तक शश्तर था। अभी तो विज़िट वीज़े पर भिजवाया है, पैसे के खेल हैं सारे। तुम्हारे बाबा ने कह सुनकर काम करवाया। इसके लिए मुझे क्या क्या तावीलें घड़ना नहीं पड़ी, मगर मैं किसी बच्चे की हाय नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसको बाहर निकलवा दिया। अब मज़ीद कोई और शोशा छोड़कर मुझे मुश्किल में मत डालना। अभी सबीन वाला महाज सर करना बाकी है। यह औलाद भी कभी कभी माँ बाप को इतना मजबूर कर देती है कि उनको ना चाहते हुए भी दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। आखिरी अल्फाज खुद कलामी के अंदाज में कहकर वो चली गई। मोहसिन शाह यूं खड़ा था जैसे उसका मनपसंद खिलौना छिन गया हो। मुस्तहसन शाह ज़मीनों से वापस आए तो शाहताज बेगम ज़बाने भर की बेजारी चेहरे पर सजाए बैठी थी। उन्होंने बनज़र गैर ये मंजर देखा और मसेरी पर विराजमान हो गए। उनके सलाम पर वो चौंकी और शाहिदा को उनके लिए पानी लेने दौड़ाया। खैरियत है ना? उन्होंने भवें उचकाकर इस्तफसार किया। जी खैरियत ही है, एक मामला जो चल रहा है वही मेरे सर पर सवार है। मान लें शाह साहब आपने गलत फ़ैसला किया है। वो सख्त कबीदा खातिर थी। ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा किसी पर। तुम औरतों को तो खामखा वावेला मचाने की आदत होती है। मैं वावेला मचा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? यूँ हाथ पर हाथ धरकर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। क्या करूँ मैं, आप ही हल बताएं शाहताज बेगम। मुझे तो ये सोच सोच कर ही वहशत हो रही है कि हसन को अभी नहीं पता, लेकिन जब वो आएगा तो यकीनन उसे भी एतराज़ होगा। वो अपनी रो में कहे गई। उसे एतराज़ होगा तो होता रहे, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, समझी आप? मैं तो कहती हूँ शाह साहब, ये रिश्ते फसाद की जड़ हैं, ख़त्म कर दे इन्हें। क्या कहा? रिश्ता ख़त्म कर दूँ? उन्होंने बेयकीनी से इस्तफसार किया। शाह बेगम का सर असबात में हिलता देखकर वो दहाड़ उठे। तो फिर कहाँ करोगी बेटियों की शादी? है कोई मुतबादिल जगह या पूरी ज़िंदगी घर बिठा कर रखोगी? हम बिठा भी लें तो हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा? कल को आने वालियों ने उन पर ज़िंदगी तंग कर दी तो हमें कब्र में भी चैन नहीं मिलेगा। शाह बेगम। शाह साहब की पुरजलाल आवाज़ में इस्तेहज़ा उतर आया। शाहताज बेगम चुपकी हो रहीं। ये ऐसे तल्ख हक़ाइक़ थे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानती थीं और बार बार इस बात का आदा करती थी कि ख़ानदान में सकीना के जोड़ का एक भी लड़का नहीं। बाहर का नाम सुनते ही शाह साहब आग बगोला हो जाते थे और बेटी को ज़िंदगी भर के लिए घर बिठाना उन्हें खुद मंजूर नहीं था। फिर भी वो बेटी की ज़िंदगी गिरहन ना लगने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। करमानी ख़ानदान से दूर परे की रिश्तेदारी होने के बायस मुस्तहसन शाह रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए थे कि उनके नज़दीक ख़ानदान से बाहर लड़की देना खून में मिलावट करने के मतरादफ था। शाहताज बेगम को भी ये बखूबी इल्म था कि वो अपनी रिवायात से इनहराफ कर भी लें, करमानी ख़ानदान वाले अब लड़कियों की शादी कहीं और नहीं होने देंगे। वो कफ़े अफसोस मल रही थी। काश शाह साहब फ़ौरन ही हाँ ना करते, वो कोई ना कोई तदबीर लड़ा लेती। शाहताज बेगम ने खूब सोचा और दयानतदारी से फ़ैसला कर लिया कि वो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगी। जैसे भी सही बेटी का घर बस जाएगा, वरना वो पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएगी। ऐन मुमकिन है दिलावर करमानी शादी के बाद सुधर जाए और औलाद की सूरत में सकीना को एक मकसद हयात मिल जाएगा। इस मामले को अपने तय हल करके उन्हें ख्याल आया कि उनको अपना एक मुतालबा मनवाना था। उस दिन शाह साहब को खुशगवार मूड में देखकर उन्होंने बात करने की ठान ली। शाह साहब ये लीजिए, चाय पिए। उन्होंने प्याली उनकी तरफ बढ़ाई तो शाह साहब ने अखबार लपेट कर रख दिया। चाय की चुस्की लेकर उन्होंने बेगम को मुंतज़िर बैठे देखा तो इस्तफ़हामिया निगाहों से उन्हें देखा। मुझे कुछ कहना है, चाय पीकर ज़रा मेरी बात सुन लें।
جی سنائیں، ویسے ساری زندگی آپ ہی کی سنتے آئے ہیں۔ مستحسن شاہ کبھی کبھار اس طرح موڈ میں آتے تھے، اس لیے شاہ بیگم کو لگا کہ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ حسن کا رشتہ بھائی صاحب کی طرف طے ہے نا؟ انہوں نے بات کا سرا پکڑا۔ آج اچانک کیوں خیال آ گیا بھائی؟ حسن آنے والا ہے نا، اور ماؤں کے یہی ارمان ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے بھائی صاحب کوئی رکھنا نہ ڈال دیں۔ نہیں نہیں، وہ بالکل راضی ہیں۔ پچھلے دنوں فون کیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا 2-3 ماہ میں پاکستان آنے کا ارادہ بن رہا ہے، اور اپنے قیام کے دوران وہ تہنیت کی شادی کر دیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اشارہ دے دیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم ان کے پاکستان آنے پر باقاعدہ رشتہ ڈال دیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، جیسا آپ مناسب سمجھو کر ڈالو، بس حسن سے پوچھ لینا۔ ان کے کہنے پر شاہ تاج بیگم کے دل سے ہوک اٹھی۔ کیا تھا، بیٹیوں کی دفعہ بھی یہ اختیار مل جاتا۔ شاہ صاحب نے ان کی یاسیت بھرا انداز نوٹ کیا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں شاہ بیگم، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، ہم چاہ کر بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہم تدبیر ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کریں گے بھی۔ آپ تسلی رکھو، ہماری بیٹیاں ہمارا فخر ہیں، اور اپنے سرمایہ افتخار کو کوئی یوں ہی نہیں پھینک دیتا۔ انہوں نے ٹوپی اتار کر اپنا سر سہلایا۔ ان کی تسلی پر شاہ تاج بیگم نے اپنا دل ٹھہرتا ہوا محسوس کیا۔ بس یہی مسئلہ تھا؟ نہیں، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک بیٹے کا رشتہ میرے میکے سے لیا ہے تو دوسرا سسرال سے لینا چاہیے ہمیں۔ احسن تو ابھی چھوٹا ہے، اس کے لیے وقت آنے پہ دیکھا جائے گا۔ انہوں نے سلیقے سے بات بڑھائی۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ محسن کی، اور کس کا رشتہ کرنا رہتا ہے؟ مستحسن شاہ نے شکر کیا کہ ان کی اہلیہ بالآخر قنوطیت کے دورے سے باہر نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بات مان کر وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے، یعنی صاحبزادے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ سمجھدار ہو یا نہیں، اس کی شادی کرنی ہی ہے۔ تو کدھر کا سوچا ہے آپ نے؟ اپنی سبین کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ صاحبزادے سے پوچھ لیا ہے آپ نے؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، مگر وہ محسن شاہ کی اتھری طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ لے، اس سے پوچھے بغیر میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی؟ یہ تو کمال ہو گیا پھر۔ آپ اجازت دیں تو میں فون کر کے آسیہ کے کان میں بات ڈال دیتی ہوں، مگر آپ اس سے بات کریں گے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی بات کرتا ہوں چھوٹی سے۔ وہ ابھی حیرت کے سمندر میں گھرے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے اسے انکار تو نہیں کرنا چاہیے، دیکھا بھالا ہے ہمارا بیٹا، اور اس کا لاڈلا بھی ہے۔ پھر بھی آپ زور دے کر کہیے گا۔ شاہ تاج بیگم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دونوں کے منہ میں اپنی زبان فٹ کر کے زبردستی ہاں کروا لیتی۔ اچھا بھائی، ایسا کرتے ہیں، ہم سب شام کو آسیہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ضروری تیاری کر لیں، میں براہ راست معید سے بات کر لوں گا، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ مستحسن شاہ نے بھرپور یقین دہانی کروا دی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں آسیہ کو فون کر کے آنے کا بتا دوں نا؟ وہ پاؤں میں الٹی سیدھی چپلیں اڑس کر کھڑی ہوئیں۔ پہلے بچیوں کو تو بتا دو، انہوں نے ٹوکا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے اندر دوڑ گئیں۔ ان کو محسن شاہ کی سرکشی سے خوف آتا تھا، اس لیے وہ اپنی سی کوشش کرتی رہتی تھی کہ اس کو کسی طرح قابو میں رکھیں۔ سبین کی ٹھنڈی میٹھی طبیعت سے انہیں بہت سی توقعات تھیں، اور آنے والے وقت نے ان کے فیصلے کو درست ثابت کیا تھا۔ لیکن بیچ میں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پھر ہونا ہی یہی تھا کہ یہ ازل سے لکھا جا چکا تھا۔